السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم بیک مائی قرآن فیملی۔ تو چلے آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سٹارٹ کرنی ہے اور سیکھنی ہے، صرف پڑھنی نہیں ہے، ہم نے سیکھنی ہے۔ تو چلیں آج شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ یہ تیسرا پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری، پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر ہم پڑھیں گے سورت کا نام۔ سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، سورۃ آل عمران مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بسم اللہ کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہمارے پاس لکھی موجود نہیں ہوتی ہے۔ بسم اللہ، لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہا اور ہا کا فرق سمجھتے نہیں ہیں، یعنی کہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن، یعنی کہ ہا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، اور یہ بھی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا کے مخرج کا ہم نے دھیان رکھا اور ہم نے را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اس رکوع میں تقریباً 200 آیات ہیں، آیاتہا مئتین، 200 مئتین، ٹھیک ہے، اس وجہ سے لکھا 200 ہی ہے۔ اور اس کے کتنے رکوع ہیں؟ رکوعاتہا 20، اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ عربی میں 20 کو 20 کہتے ہیں۔ الف لام اللہ، ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ الف لام میم اللہ، دو طریقے ہیں۔ اب سیکھنے کی یہاں پہ بڑی پیاری چیز ہے جو میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں، اور یہ میرے والد محترم نے مجھے سکھائی تھی۔ کیسے؟ جب لام اور میم ہم ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو پھر ایک غنہ پیدا ہوگا۔ کیوں؟ لام کا آخری لفظ بھی میم ہے اور میم کا پہلا لفظ بھی میم ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر ایک کلمے کے آخر میں میم آ جائے اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم آ جائے تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، جیسے کہ لام اور میم، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے یہاں پہ غننے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم پڑھیں گے الف لام میم۔ غلط لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، میم کو چھوٹا کر دیتے ہیں، غنہ نکال دیتے ہیں۔ غننے کے ساتھ ساتھ میم کو بھی مد کے حساب سے پڑھیں۔ اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے، 5 سیکنڈ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یا ماللہ، دونوں صورتوں میں لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر کی وجہ سے۔ لا الہ، یہ لام بھی باریک، یہ لام بھی باریک، الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک اور چیز، صرف اللہ کا نام یہ ہے، لیکن جب ہم آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں اللہ لا الہ الا، یعنی اس کو بھی پر کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ سارے لام ہیں، صرف اللہ کا نام پر ہوگا۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی، ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ قیوم پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قیوم، قیوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الحی القیوم، نزل علیک، نزل، کوئی بھی لفظ ہم لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ تینوں لفظ کے اوپر زبر ہے، اور زبر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ نون زبر زانس، زا زبر نون زبر زنز، زا زبر ز، نز، نزل علیک، ٹھیک ہو گیا۔ نزل علیک،
کچھ بھی یہاں پہ کھینچ کے نہیں پڑھنا. یہ یا لین ہے, یا لین بھی کھینچ کے نہیں پڑھی جاتی. یا لین سے پہلے زبر ہوتا ہے اور یا مدہ سے پہلے زیر. یا مدہ کھینچ کے پڑھتے ہیں لیکن یا لین کسی بھی صورت میں کھینچ کے نہیں پڑھتے, نرمی سے پڑھتے ہیں. نزل علیک, عین کے مخرج کا دھیان رکھ لیجئے گا. علیک الکتاب, کتاب بالحق, حا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے, قاف کو پور پڑھنا ہے. یہ باریک قاف ہے اور یہ موٹی قاف ہے. اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ کتاب, کافزے کی, تاب بالحق. اب موٹی قاف اور باریک قاف میں کیا فرق ہے آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. مصدقا لما, صاد کو پور پڑھیں گے, صاد, قاف, طا, ظا, اور صاد, ضاد, خا, غین. یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں. کیسے موٹا کریں گے؟ مصدقا لما. اب کوئی اس کو باریک پڑھے گا تو وہ کیا پڑھے گا؟ مصدقا لما. سین کی آواز سے صاد کو پڑھ لے گا, کاف کو باریک کاف بنا دے گا. آپ نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے کیا ہے؟ بین یدیہ, با زبر یا, بین نون زبر نا, بین یدیہ, ہذہ. وانزل التوراۃ, یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. چلیں سیکھتے ہیں اخفا کا قاعدہ کیسے ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب میں نون کو کیسے چھپا رہی ہوں دیکھیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ. اب عموماً اگر ہم ظاہر پڑھتے ہیں نون کو تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَنزَلَتْ. اسی لیے اس کو اخفا کہتے ہیں کہ یہاں پہ چھپا کے پڑھتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. یہ جو میں رک رہی ہوں نا یہاں پہ, اسی کو غنہ کہتے ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ, را, را کو پر پڑھنا ہے, را کے اوپر کھڑی زبر ہے اسی لیے. وَالْإِنْجِيلَ, پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب بعض لوگوں کو خام خواہ عادت ہوتی ہے ہر جگہ پہ رک جانے کی. ہم ہر جگہ نہیں رک سکتے. کبھی غنہ ہو رہا ہوگا تب ہم رکیں گے, کہیں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہوگا تب ہم رکیں گے, کہیں پہ اخفا ہو رہا ہوگا تب ہم رکیں گے, یا اخفا شفوی پہ بھی ہم رکتے ہیں, ادغام بالغنہ پہ رکتے ہیں, نون یا میم پہ شاد آ جائے تو بھی ہم رکتے ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے, بعض لوگ پڑھتے ہیں والانجیل, یہی غلطی ہے. ول بالکل نہیں پڑھنا, آپ نے پڑھنا ہے والانجیل. من قبل ہدی للناس, پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے تھا پیچھے, یہ والا, اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے. پھر یہاں پہ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے. 15 حروف اخفا ہیں جو میں اکثر بتاتی ہوں, تو چلیں آج پھر سن لیں. تا, سا, جیم, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, صاد, طا, ظا, فا, قا, کاف. یہ اپنے پاس لکھ لیں آپ, اور غور سے سننا ہے تو پیچھے کر لیں. من قبل ہدی للناس, قبل, پھر سے موٹا قاف. جی یہاں پہ کلکلہ بھی ہو رہا ہے. کیسے؟ با کے اوپر جب ساکن آ جائے تو قاف, طا, با, جیم, دال, 5 ایسے حروف ہیں, تو جب ان پہ ساکن آ جائے تو کلکلہ ہوتا ہے. جیسے کہ با پہ آیا تو قب, جیم پہ آیا تو قج, اج, اد, اس طریقے سے کلکلہ جھٹکے کو کہتے ہیں. قبلو, لام پشلو, اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. ہدی للناس, یہ ہمارے پاس تنوین, نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملا کے بغیر غنے کے ملائیں گے, لیکن غنہ نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ, یعنی آپس میں ملاؤ. ہدی للناس ملا تو دیا ہم نے, لیکن یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا, نون پہ غنہ ہوگا کیونکہ نون پہ شد ہے. اب اگر کوئی پڑھے ہدی للناس تو اس نے تو خام خواہ غنہ کر دیا. اس قاعدے کا نام ہی یہی ہے ادغام بلا غنہ. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, وقف کر سکتے ہیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اخفا کرنا ہے, زا زبر زا, لام زبر لام لل. وَأَنزَلَ
فرقان، را ساکن سے پیچھے پیش ہے تو را ساکن کو ہم پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ سمیت 7 ایسے حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین، نون کا غنہ ادا کریں گے کیونکہ نون پہ شد ہے۔ کفروا، پھر سے را کو پر پڑھ لیں، را پہ پیش ہے اور یہ واو مدہ ہے تو واو مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ بآیات اللہ، اچھا جی اب میں آپ کو ایک بڑی غلطی بتاتی ہوں جو عام طور پہ کی جاتی ہے، اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، 2 کھڑی زبر میں سے 1 کھڑی زبر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ بآیات اللہ ایسے پڑھ لیتے ہیں یا بآیات اللہ، یہ غلطی کی جاتی ہے اور بہت عام طور پہ کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے پڑھنا ہے بازر بی، حمزہ کھڑی زبر آ، یا کھڑی زبر یا، بآیا، دونوں کو کھینچ کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ بآیات اللہ، لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ لہم عذاب شدید، اچھا جی یہ ہے لہم، اگر کوئی اس کو پڑھے گا لاہم تو معنی بالکل غلط، اور لہم پڑھیں گے تو اس کا کوئی اور معنی ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اچھا جی یہاں پہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اور جن لوگوں نے بے شک کفر کیا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے، لا کا مطلب ہے ان، ہم ان، لا کے لیے، عذاب شدید، شدید عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھے ہیں، استغفر اللہ، پہلے سے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، بآیات اللہ لاہم، اگر ہم یہ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ان کے لیے شدید عذاب نہیں ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب کے لیے یا البتہ، تو یہ غلطی بھی آج کے بعد آپ کرنا چھوڑ دیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ، پھر سے لفظ اللہ سے پیچھے زبر تو لفظ اللہ پور پڑھیں گے، عزیز ذو انتقام، تنوین کے بعد زال ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، پھر یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں بھی اخفا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ ان اللہ، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، نون کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، لام نون پہ زبر کی وجہ سے لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء۔ اب ایک اور غلطی بتاتی ہوں، یہ لا اور لا اس پہ میں بہت زور دیتی ہوں، جو میرے پاس پڑھتے ہیں لوگ ان پہ بھی زور دیتی ہوں کیونکہ اس سے معنی بہت غلط ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يخفى علیہ، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، اور نہ ہی آسمان میں۔ ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ لا يخفى، یعنی لا کو یا اللہ پڑھیں، ہم کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سے البتہ پوشیدہ ہے ہر چیز جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کرنے سے کتنا بڑا معنی غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، ان اللہ، پہلے تو غنہ کیا، نون پہ شد ہے، لفظ اللہ کو پر پڑا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے، لا کھڑی زبر کے ساتھ پڑا، یخفا، خو کو پر پڑا، خو اپنے ساتھیوں سمیت 7 حروف سمیت پر پڑا جاتا ہے، علیہ، یا پہ کچھ بھی نہیں ہے، یا نہیں پڑھی جائے گی، یخفا علیہ شیء فی الارض، تنوین ہے، تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، فی الارض، را ساکن سے پیچھے اگر زبر یا پیش ہوگی تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پیچھے زیر ہوگی تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، ارض ولا فی السماء، وقف کا طریقہ دیکھ لیا آپ نے،
جب حمزہ پہ ہم نے رکنا ہوگا تو حمزہ کی آواز آنی چاہیے لیکن ساکن کر کے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں سما ایسے کرتے نہیں سما اس طریقے سے. مد 5 الف کے برابر لمبی ہوگی. 5 سیکنڈ تک ہم نے اس مد کو لمبا کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سبق کافی ہے. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. هو الذی یصورکم هو الذی ہاں اچھا یہاں پہ بھی ایک غلطی کی جاتی ہے. هو الذی پڑھا جاتا ہے نہیں هو الذی یصورکم. سواد کو پر پڑھنا ہے. سواد زواد خا قاف غین طا ظا یہ 7 حروف ہیں. ان کو ہمیشہ ہی آپ نے پر پڑھنا ہے. زبر آئے زیر آئے پیش آئے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ہر حالت میں پر پڑھنا ہے. جبکہ را زبر اور پیش کی حالت میں پر پڑی جاتی ہے اور زیر کی حالت میں باریک. تو یہاں پہ را کیا ہے؟ پر. یصورکم فی الارحام. ٹھیک ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ دھندلا ہو رہا ہے. فی الارحام. پھر سے را ساکن سے پیچھے زبر ہے تو را ساکن پر پڑی جائے گی. فی الارحام کیف یشاء. کیف یالین کیف یشاء. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. عین اور حا یہ دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں. ان کو واضح کر کے پڑھیں. اپنے مخرج سے پڑھیں اور صحیح آواز کے ساتھ پڑھیں. الا هو العزیز الحکیم. 8 آیات ہم نے 6 آیات پڑھ لی ہیں. چلیں ان آیات کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة آل عمران مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام اللہ لا الہ الا ہو. دوبارہ سنیں. الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خوب فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر قرآن کو اتار دے اور ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.